چلانا چاہتا ہوں، اگر آپ سیر کرنا چاہیں تو۔ ناؤ میری ڈوبتی ہے اور نظر بے نور ہے، ایک مسافر ہے حرم کا جو تھکن سے چور ہے، چند سانسیں اور باقی ہے ذرا جلدی کرو، قافلے والوں مدینہ اور کتنی دور ہے۔ یقین مانیے اب بس وہ گھڑی بہت قریب ہی آ چکی ہے۔ میں اپنے ساتھی اپنے محترم حافظ طالب صاحب کو دعوت اسٹیج دوں گا، ان سے پہلے میں آپ کی سماعتوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ کتنے لوگ خواہش مند ہیں مدینہ جانے کے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ خواہش مند ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو مدینے کی سیر کرائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی مدینہ لے جائے۔ آئیے میں پڑھتا ہوں کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، کہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو۔ ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو، اور عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں بھی۔ بڑی مبارک ہے روزے کی مٹی، بڑی مبارک ہے روزے کی مٹی، بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما، بڑی مبارک ہے روزے کی مٹی، بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما، عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں بھی، نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو۔ اسی نبی کی محبت بسانے کے لیے میں نعتیہ کلام پڑھنے کے لیے دعوت اسٹیج دیتا ہوں اپنے ساتھی اپنے ہمدرد۔ تو میلہ لے گیا پڑھ کے نعت پاک مصطفیٰ، سب کے حصے کی اکیلا لے گیا۔ میرے دوستو بہت ہی عمدہ انداز میں نعت پاک پیش کر رہے تھے، اور آپ اس سے زیادہ عمدہ انداز میں اور بہت ہی اچھے انداز میں سماعت کر رہے تھے۔ میں آپ کے حسن سماعت کو داد دیتا ہوں۔ میرے دوستو اب آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بس ایک دو شعر پڑھ کر پروگرام کو آگے لیے چلوں گا، اور میں پہلے ہی عرض کیے دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو قیمت لگانے کی، اور میں مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی، بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ میرے دوستو یہ تو مسلم شعراء اکرام تھے جو اپنے حبیب کے شان اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے۔ میرے دوستو اب آئیے، قرآن نے نہیں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اب آئیے میں اپنے برادران وطن ہمارے ہندو بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کلمات کہے ہیں میں سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد آتا ہے اگر منچندر بائی نے کہا کہ تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، تو اندھیرے میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے سورج، وہ دیکھ گنبد خضرا میں چھپا ہے سورج، اور ایک سورج کے اشارے پہ چلی ہے دنیا، میرے سرکار کے اشاروں پہ چلا ہے سورج۔ میرے دوستو یہ ہمارے برادران وطن نے خوبصورت انداز میں اقبال کا پیغام نوجوانوں کے نام پہنچا رہے تھے، ان کا پیغام۔ جو لوگ اسپین گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اسپین کے اندر ہماری 800 سالوں تک حکومت رہی ہے۔ وہ مسجد قرطبہ جس کے اندر 1400 ستون ہے، وہ مسجد قرطبہ جب اقبال نے ویران دیکھا تو کہا تھا کہ خیر تو ساقی سہی پر اب پلائے گا کسے، خیر تو ساقی سہی پر اب پلائے گا کسے، اب نہ میکس ہی باقی رہے نہ میں خانے رہے۔ میرے دوستو اب آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ رنج و غم کی کسی تفصیل میں کیا رکھا ہے۔
اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، انشاءاللہ وقت بدلے گا، میں نام کسی کا نہیں لوں گا۔ میں پڑھتا ہوں ایک شعر اللہ سے امید کے سہارے کہ رنج و غم کی، واصف فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ رنج و غم کی کسی تفصیل میں کیا رکھا ہے، روشنی مجھ سے ہے قندیل میں کیا رکھا ہے، اور قہر اس کا تھا جو پسپا ہوئے اصحاب فیل، ورنہ ننھی سی ابابیل میں کیا رکھا ہے۔